حکومت سے ٹرانسفر ہوئی اس میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا، اور آئی ایم ایف کا ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہمارے سامنے تھا۔ پچھلی حکومت نے وہ تمام شرائط طے کی تھیں اور پھر خود ہی ان شرائط کو ماننے سے انکار کر دیا، اور جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا مرحلہ قریب آ رہا تھا تو انہوں نے اپنی ذاتی سیاست اور اپنے ذاتی جو ان کے مقاصد تھے اس کی خاطر ریاست کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہ عوامل ہیں جو آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہمارے لیے بڑا آسان تھا کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس، جو کہ ایک آئینی جو حق ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ کامیاب ہوا۔ ہم فی الفور اپنی سیاست کو بچانے کے لیے ریاست کو ڈبو دیتے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن بطور ایک پاکستانی کے ایک ذمہ دار حکومت کے سربراہ ہونے کے ناطے میرا اور میرے قائد میاں محمد نواز شریف اور مخلوط حکومت کے تمام زعماء کا فرض تھا کہ اگر سیاست کو نقصان پہنچتا ہے پہنچے، ریاست بچ جائے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا، اس سے ہم نے نپٹنے کے لیے جو بھی وسائل، وقت، توانائیاں صرف کی۔ مہنگائی اپنے بتدریج وہ بڑھ رہی تھی، اس کو ہم نے قابو کرنے کے لیے پوری کوشش کی۔ کس حد تک ہم کامیاب ہوئے آپ کے سامنے ہے۔ میں ایک خطا کار انسان ہوں، یہاں پر نہ غلط بیانی کروں گا، اور ہمیشہ کوشش کی کہ غلط بیانی سے بچا جائے۔ تو ایک طرف معاشی بدحالی ہمیں ورثے میں ملی، اور دوسری طرف لانگ مارچز، دھرنے، جو بالآخر 9 مئی 2023 پہ آ کے اس کا جو ایک انتہا کا نقطہ تھا، جہاں پر پاکستان کے خلاف بغاوت ہوئی اور افواج پاکستان کے خلاف بغاوت ہوئی۔ اس کے باوجود الحمدللہ آئی ایم ایف کا معاہدہ طے پایا۔ کسان پیکج 2000 ارب روپے کا دیا گیا، جس کے نتیجے میں اس سال جو گندم 10 سالہ ریکارڈ ہے اس کی پیداوار کا الحمدللہ، اور پھر یقیناً صوبائی حکومتوں کے کوشش سے ابھی کاٹن بھی، اس میں بھی پچھلے سالوں کے مقابلے میں بہت پیداوار میں بہتری آئی ہے۔ مگر اگر یہ کہا جائے کہ ہم 16 ماہ میں ہر میدان میں کامیاب ہوئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہنا میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم نے مسائل حل کرنے کے لیے جان توڑ کوشش کی، اس میں کوئی کمی نہیں کی۔ وسائل کو بچانے کے لیے آپ اندازہ کریں کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان دیوالیہ ہو جاتا تو کیا صورت گری ہوتی۔ پیٹرول پمپ خالی ہوتے، قطاریں لگی ہوتی، زندگی بچانے والی ادویات ناپید ہوتی۔ ہماری جو امپورٹس، جس کو درآمدات کہتے ہیں، جو زوری درآمدات، تیل، ادویات، خوراک، مشینری، صنعت کے لیے، زراعت کے لیے، را مٹیریلز، خام مال، ان کی جو ایل سیز نہ کھل پاتی، اگر وہ کھلتی بھی تو باہر کے بینک اس کو منظور نہ کرتے، اس کو انڈورس نہ کرتے۔ آپ دکانوں پر قطاریں لگی ہوتی، دوائیاں نہ مل رہی ہوتی، روزمرہ کی اشیاء وہ نہ مل رہی ہوتی،
पेट्रोल के ऊपर कतारें लगी होती, बैंक्स के ऊपर चढ़ाई होगी होती, लोग पैसे अपने बैंकों से निकालने के लिए वहाँ पर तोड़ फोड़ कर रहे होते, सनतों से लाखों लोग बेरोजगार हो जाते, और जो हमारे जो इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आपको एक अपना धेला भी ना मिलता, अगर कोई देता भी तो बहुत महंगे दामों के ऊपर, बहुत हाई इंटरेस्ट के ऊपर आपके अपने इंटरबैंक जो रेट्स हैं वो बढ़ जाते। किस्सा को होता कि लाखों लोग बेरोजगार होते, यहाँ पर एक खुदा न खास्ता हंगामा होता, हर तरफ जुलूस निकल रहे होते। ये है वो एक कॉन्सिक्वेंशियल एक इम्पैक्ट, खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। तो मेरी नज़र में पाकिस्तान को दिवालियापन से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने जो हमारी मदद की, और मैं अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मखलूत हुकूमत का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने पूरा इसमें साथ दिया। अब आगे चलते हैं तो आप देखें कि हमने बजट में यूथ पैकेज दिया। मैं तफसील में नहीं जा रहा, जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए यूथ लोन्स अरबों रुपए के दिए हमने, स्पोर्ट्स के लिए लैपटॉप्स दिए, जो माजी का नवाज शरीफ की लीडरशिप में एक तसलसल है। फिर आपने देखा कि IMF के मुआहदा के वक्त मैंने इस बात का मुतालबा किया कि 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाला घरेलू सारिफ, उसके ऊपर हम इजाफी बोझ नहीं पड़ने देंगे। हमने 300 की बात की, IMF ने कहा कि 200 तक आप हम मान लेते हैं, नहीं बढ़ने दिया हमने। ये 63% बनता है पाकिस्तान के घरेलू सार्फिन का। एक बड़ी हकीर खिदमत थी। लेकिन जब मैंने IMF से कहा कि क्रॉस सब्सिडी हम तेल और पेट्रोल में भी करेंगे, यानी बड़े लोगों को उनको हैवी टैक्स लगाएंगे तेल के ऊपर और उनके बड़ी गाड़ियों के पेट्रोल के कंजम्पशन के ऊपर, और वो जो इजाफी रकूम होंगी उसको हम इस्तेमाल करेंगे गरीब आदमी के लिए, मोटरसाइकिल वाले के लिए तेल और पेट्रोल का उसको सस्ता करना। उन्होंने कहा जी ये आप नहीं कर सकते। अब हमारे हाथ बंधे हुए थे, मैंने पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा जी अगर आप ये मुतालबा करेंगे तो हम इस मुतालबे को आपका कतन किसी सूरत भी मंजूर नहीं करेंगे। मगर फिर आपने देखा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हर साल पंजाब में जब मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, यहाँ पर रमज़ान पैकेज दिया जाता था जिसके ऊपर अरबों रुपए खर्च होते थे। मगर ये पहली मरतबा है कि गरीब आवाम की जो महंगाई के हाथों जो बदहाली थी उसको सामने रखकर मुफ्त आटे का प्रोग्राम बनाया गया रमज़ान शरीफ में। 70 अरब रुपए इसके ऊपर खर्च हुए। तो क्या था कि गरीब आवाम की जो बदहाली, उसकी हवाले से एक दिल में दर्द, उसका ख्याल, उसका एहसास। तो ये वो हालात हैं कि इंतहाई महदूद वक्त में और इंतहाई मुश्किल जो टाइम था और बहुत ही महदूद वसाइल थे, हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ भी हकीर खिदमत कर सकते थे हमने की। और दिवालिया अगर हो जाता तो श्रीलंका से भी बुरा हाल खुदा न खास्ता पाकिस्तान में होता, तो फिर आप क्या कहते? फिर आप कहते कि ये शहबाज शरीफ, ये PMLN, ये मखलूत हुकूमत, ये किसी काम के लायक नहीं, इनको क़यामत तक इनको पर कांटा लगा दो। और अगर आज दिवालियापन से पाकिस्तान बच गया है, रियासत बच गई है, मुझे कोई इसमें एक लम्हे के लिए भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैंने और मेरी हुकूमत ने, मेरे कायद ने, अगर मेरे कायद मुझे कह देते कि भाई हमने सियासत बचानी है, छोड़ दो, तो मैं 2 मिनट में इस्तीफा दे देता। लेकिन उनका भी ये फैसला था कि ये अब चैलेंज आया है, इसको कबूल करें, रियासत को बचाएं, सियासत की परवाह न करें। तो दोस्तों, ज़िंदगी में इस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, नशेब फराज आते हैं, और तारीख़ इस बात की गवाह है, और आग भरे पड़े हैं। लिहाजा घबराने, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। इंशाअल्लाह
اچھے وقت آئیں گے اور اسی تناظر میں اب میاں محمد نواز شریف پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ کچھ باتیں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 1990 میں جب میاں نواز شریف پہلی مرتبہ وزیر اعظم پاکستان بنے تو جو اکنامک ریفارمز اس وقت آئی تھیں وہ پورے پاکستان کے لیے ایک نیا ماڈل تھا۔ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ یہ اتنی بڑی ریفارمز کیا پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ چونکہ اس وقت کے صدر چونکہ اب اس دنیا میں نہیں تو میں ان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا کہ ان کے اس نواز شریف صاحب کے ریفارم پیکج کے حوالے سے کیا خیالات تھے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کا روپیہ، اس کی قدر ہندوستان کے روپے سے زیادہ تھی، اور ہندوستان کے وزیر خزانہ نے میاں نواز شریف کے اس اکنامک ریفارم ماڈل کو وہاں پر اس کو کاپی کیا ہندوستان میں، اور کوئی چھپایا نہیں۔ نمبر 2، 1997 میں جب میاں نواز شریف صاحب دوسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہوئے تو آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ 28 مئی کو پاکستان نے ہندوستان کے دھماکوں کے بدلے 6 دھماکے کیے اور پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے ایٹمی طاقت بنا۔ جو ترغیبات اور دھمکیاں دی گئیں وہ سارا تاریخ آپ کے سامنے ہے، میں آپ کا وقت ضائع کرنا چاہتا۔ پھر وزیر اعظم واجپئی پاکستان تشریف لائے، بائی روڈ واگا کے اوپر ان کو ریسیو کیا گیا، اور مینار پاکستان جا کر انہوں نے کہا کہ جب پاکستان بنا تو ہمارے دلوں میں بڑے گھاؤ لگے تھے، آج میں پاکستان کو ہم دل سے اقرار کرتے ہیں۔ کتنی بڑی یہ ایک مورل ایک وکٹری تھی پاکستان کی اور پاکستان کی تاریخ بنانے والوں کے عظیم شہیدوں کی، جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنا خون دیا۔ اور پھر کارگل کا واقعہ ہوا، آپ جانتے ہیں، اور ہر چیز پر پانی پھر گیا۔ یا تو کارگل کے ذریعے نہ کشمیر فتح کر لیتے تو آج تاریخ اور ہوتی۔ کارگل کا جو واقعہ ہے اس کے جو ایک شدید نقصانات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں، انٹرنیشنل، معاشی، سماجی، انٹرنیشنلی ہمارا بائیکاٹ کر دیا گیا، اور کارگل کا یعنی بے بنیاد طور پر نواز شریف کو ذمہ دار ٹھہرانے کی ایک بھونڈی کوشش کی گئی، اور وہ نواز شریف جو پھر 4 جولائی 1999 کو امریکہ تشریف لے گئے، وہاں پر صدر بل کلنٹن سے ملاقات ہوئی، اس کے نتیجے میں کارگل کی لڑائی بند ہوئی۔ نواز شریف نے پاکستان کو تو بچا لیا، محفوظ کر لیا، مگر اپنے اقتدار کو انہوں نے قربان کر دیا۔ پھر جو حالیہ جو 2013 اور 17 کا جو 18 کا جو دور ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ بھائی ذرا مہربانی کریں، میری بات ذرا غور سے سن لیں پلیز، یہ باتیں بعد میں ہو جائیں گی۔ 2017 سے لے کے 18 تک سارا جو دورانیہ آپ کے سامنے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف 3-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔